عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ ایک شخص شادی شدہ ہے اور وہ دوسرا نکاح بھی کرتا ہے، دوسری شادی بھی کرتا ہے. اب اس کو انصاف کے ساتھ دونوں بیویوں میں تقسیم کرنی ہے. ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس، یا 2 دن اس کے پاس، 2 دن اس کے پاس. اس طرح اگر 3 بیوی ہیں تو انصاف سے باری جو ہے وہ مقرر کرنی. لیکن شریعت نے ایک ضابطہ اور دیا ہے کہ دوسری شادی جس سے کر رہے اگر وہ کنواری بیوی ہے تو اس شادی کے بعد 7 دن اس کے ساتھ گزار سکتا ہے، یعنی بغیر باری مقرر کی پورے 7 دن اس کے ساتھ رہے، تاکہ وہ نئی بیوی ہے اس کے ساتھ ایک انسیت ہو اور اپنے ارمان بھی پورے کرے. اور اگر وہ بیوہ ہے دوسری بیوی تو پھر 3 دن گزارے، یعنی کنواری کے ساتھ 7 دن پورے کر کے پھر باری مقرر کر لے، پہلی بیوی کے ساتھ اور نئی بیوی کے ساتھ. اور بیوہ کے ساتھ 3 دن گزار کے پھر باری مقرر کر لے، تاکہ وہ نئی آنے والی اس کے ساتھ کچھ وقت گزرے اور ایک انسیت اور محبت کی فضا قائم ہو، صحیح ایک تعارف ہو، اور اس کے بعد پھر جو باری کا نظام ہے وہ مقرر ہو. اور اس باری کے نظام میں ظلم نہ ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کئی شادیاں کرے اور انصاف نہ کرے، قیامت کے دن آئے گا اور اس کا پہلو ایک طرف جھکا ہوگا، کندھا دائیں طرف یا بائیں طرف جھکا ہوگا. دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کئی شادیاں کی اور بیویوں میں انصاف نہیں کیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ من السنہ، سنت سے یہ بات ہے. سنت، صحابی جب من السنہ کہے تو اس سے مراد اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، وہ مرفوع حدیث ہے. کیا سنت ہے؟ اذا تزوج البکر علی الثیب، کہ جب ایک شخص شادی کرے کسی باکرہ کنواری لڑکی سے، علی الثیب، پہلے اس کے پاس بیوی موجود ہے جو کہ ثیبہ ہے، تو اقام عندہ 7، تو اس کنواری کے پاس 7 دن وہ گزارے گا، 7 دن ساتھ رہے گا. ثم قسم، پھر وہ تقسیم کرے گا. پھر تقسیم کا نظام ہوگا کہ 7 دن گزار لی، اب 1 دن اس کا 1 دن اس کا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ، اور اگر بیوہ سے کسی سے نکاح کیا ہے تو اقام عندہ 3، اس کے پاس 3 دن گزارے گا. ثم قسم، پھر وہ اپنی تقسیم شروع کر دے گا. 3 دن گزارنے کے بعد پھر جو باری کا نظام ہے 1 دن کا وہ طے کر لے گا.